بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم اسٹوڈنٹس، میں مسلم خان، آپ دیکھ رہے ہیں بگ فری اکیڈمی۔ آج اس ویڈیو میں ہم پڑھیں گے 9th کلاس کی انگلش گرامر کی تیسری سٹوری ہے، سٹوری نمبر 3، رابرٹس ٹرنڈ گڈ سٹیزن۔ ڈاکو اچھے شہری بن گئے۔ رابرٹس ڈاکو ٹرنڈ یعنی تبدیل ہو گئے، گڈ اچھے سٹیزن شہریوں میں، یعنی ڈاکو اچھے شہریوں میں تبدیل ہو گئے، شہری بن گئے۔ یہ ایزی میں ہے، یہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کی کہانی ہے، جب وہ بچپن میں قافلے کے ساتھ جاتے ہیں، لیکن اس سے پہلے اس کی امی انہیں 40 دینار دیتی ہیں اور اسے کہتی ہے کہ ہمیشہ سچ بولنا۔ پھر وہ آگے ڈاکو انہیں کارواں کو گھیر لیتا ہے اور ان کی اس سے چیزوں سے محروم کر دیتا ہے، لوٹ لیتا ہے ساری چیزیں۔ تو پھر اس سے ایک ڈاکو پوچھتا ہے کہ تمہارے پاس کچھ ہے؟ اس نے کہا ہاں۔ اس نے بتاتا ہے کہ ہاں میرے پاس 40 دینار ہیں، اشرفی ہیں، سونے کے سکے ہیں۔ تو وہ اس کو اپنے سردار کے پاس لے جاتا ہے۔ سردار اس سے پوچھتا ہے کہ تم نے جھوٹ کیوں نہیں بولا، یعنی تم جھوٹ بول کے بچا سکتے تھے اپنی چیزیں۔ تو اس نے کہا نہیں، میری امی نے کہا تھا کہ میں ہمیشہ تم سچ بولنا، تو اس لیے میں نے سچ بولا۔ تو اس نے سوچا، ڈاکو پر اس بات کا بہت اثر، اس نے سوچا کہ بھئی اگر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ سچ بولنے کے لیے، تو پھر میں اپنے اللہ کی فرمانبرداری کیوں نہیں کر رہا، حکم کیوں نہیں مان رہا؟ یہ اپنی امی کا حکم مان رہا، تو میں اپنے مالک کا کیوں نافرمان ہوں؟ تو اس پہ اثر ہوا۔ پھر اس نے توبہ کر لی، سب نے توبہ کی، کیونکہ سردار نے توبہ کر لی، تو اس نے وہ سارے قیمتی جتنی بھی چیزیں تھیں، دولت تھی، پیسے تھے، واپس کر دیے، سامان وغیرہ سارا۔ دیکھیں یہ کہاں ایزی میں ہے، اس کی سٹینڈرڈ بھی ہے، آگے اس سے بڑی بھی ہے کہانی، لیکن فی الحال یہی پڑھیں گے ہم۔ اور یہ 5 لیٹرز کی جگہ چھوڑی جاتی ہے۔ اس سے پہلے یہ کہ کہانی ہمیشہ ماضی میں لکھی جاتی ہے، ورب کی سیکنڈ فارم یوز ہوتی ہے۔ تو شروع کرتے ہیں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ واز اے ینگ بوائے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کم سن لڑکے تھے، یعنی نوجوان تھے۔ ہز مدر، اس کی ماں نے، آسکڈ ہم، کہا اس سے کہا ٹو وزٹ، کے سفر کریں، ادر کنٹریز، دوسرے ملکوں کا، فار دا سیک مین کی خاطر، آف نالج، علم کی خاطر۔ اس کی امی نے اس سے کہا کہ وہ علم کی خاطر دوسرے ملک کا سفر کریں، تاکہ یعنی جائیں اور علم حاصل کریں۔ اس نے اسٹچڈ، سی دیے، 40 گولڈ کوائنز، گولڈ یعنی کہ سونے کے کوائنز، سکے، اس نے 40 سونے کے سکے یعنی اشرفیاں، سی دیے، ان ہز شرٹ، ان میں، ہز اس کی شرٹ، قمیض میں، اس کی قمیض کے میں اس نے 40 سونے کے سکے سی دی، یعنی اندر کی طرف کوئی ایک یعنی جیب لگائی تھی اس نے، اور سی دی، تاکہ پتہ نہ چلے۔ ان کو پتہ تھا نا کہ اس طرح ڈاکو وغیرہ ہوتے ہیں اور قافلوں کو لوٹ لیتے ہیں، خطرناک ہوتا ہے سفر کرنا، پہلے تو بہت ہی خطرناک تھا، سفر کرنا بہت مشکل ہوتا تھا۔ شی ایڈوائزڈ، اس نے نصیحت کی، ہم اسے، ٹو اسپیک ٹروتھ آلویز، اس نے اسے ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین کی، نصیحت کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جوائنڈ، یعنی شامل ہو گیا کیراوین، ایک کارواں میں، یعنی قافلے میں۔ دا کیراوین سیٹ آف، دا کارواں سیٹ آف، روانہ ہوا، اٹس جرنی، اپنے سفر پر، یعنی یا یوں کہ دا کیراوین سیٹ آف اٹس جرنی، یہ کارواں نے اپنا سفر شروع کیا۔ وین دا کیراوان واز پاسنگ تھرو آ فارسٹ، وین جب، دا کیراوان واز تھا، پاسنگ گزر رہا، تھرو میں سے، آ فارسٹ ایک جنگل میں سے، آ گینگ ایک گروہ، آف رابرز ڈاکوں کا، فیل آن اس پہ ٹوٹ پڑا، یعنی حملہ آور ہوا، ٹریولرز مسافروں پر۔ تو کیا ہوا، ڈاکوں کے رابرز کے گینگ نے اس پہ حملہ آور ہوا تھا۔ اینڈ اور ڈیپرائیوڈ، اور انہوں نے محروم کر دیا، دیم انہیں، آف کی، دے آر ویلیویبلز، ان کے ویلیویبلز یعنی قیمتی اشیاء سے انہیں محروم کر دیا۔ یعنی ایک جب یہ قافلہ، دوبارہ دیکھیں، وین دا کیراوان واز پاسنگ through a forest, a gang of robbers fell on the travelers and deprived them of their valuables. جب یہ کارواں جنگل میں سے گزر رہا تھا کہ ڈاکوؤں کے ایک گروہ نے ان پہ حملہ کر دیا اور ان کی قیمتی اشیاء سے انہیں محروم کر دیا۔ A robber came to حضرت شیخ عبد القادر جیلانی and asked him if he had anything. A robber came to، ایک ڈاکو اس کے پاس ایک آیا، عبد القادر جیلانی کے پاس آیا رحمۃ اللہ علیہ کے پاس، and asked پوچھا اس سے، him if he had anything، کیا اس کے پاس کچھ ہے، had anything، کیا اس کے پاس کچھ ہے یا اس کے پاس کچھ تھا یا تھی۔ He told، اس نے بتایا، that کہ he had some coins، he had وہ رکھتا تھا، some کچھ coins، اس کے پاس کچھ یعنی coins سکے تھے، اشرفیاں تھیں، stitched سلی ہوئی ہیں، in his shirt اس کی جیب میں۔ تو اس نے جب وہ اس کے پاس آیا تو اس نے کہا میرے پاس ہیں، مطلب کچھ سونے کے سکے ہیں جو اندر شرٹ کے اندر، قمیض کے اندر ہی سلی ہوئی ہیں۔ That robber وہ ڈاکو took لے گیا to the boy، اس لڑکے کو، to his leader اپنے سردار کے پاس۔ The leader asked، لیڈر سردار نے کہا ہم اس سے، why he had not denied of having money، why کیوں، اور دیکھیں کہاں پہ تھے ہم، اچھا سردار نے کیا کہا، why he had not denied، the leader asked، سردار نے کہا ہم اس سے، why کیوں، he had not اس نے نہیں کیا، denied انکار نہیں کیا تھا، of کا، having رکھنے کا، money
پیسے رکھنا، یعنی اس نے اپنے رقم رکھنے کا انکار کیوں نہیں کیا، مطلب جھوٹ کیوں نہیں بولا، جیسے ہمارے یہاں آج کل ہوتا ہے جھوٹ بولنا۔ اور میں ایک عام چیز آپ کو بتاؤں گا آخر میں انشاءاللہ۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ریپلائڈ، حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا دیٹ کہ ہز مدر، اس کی ماں نے ہیڈ چکی تھی، ایڈوائزڈ اس نے نصیحت کر چکی تھی، اس نے نصیحت کیا تھا امی نے اسے نصیحت کی تھی، ہم اسے ٹو اسپیک، کہ بولیں اونلی ٹروتھ آلویز، کہ وہ ہمیشہ صرف سچ ہی بولیں، ہمیشہ آلویز، ہمیشہ ٹروتھ سچ، اونلی صرف ٹو اسپیک کے بولیں، یعنی اس کی امی نے اسے نصیحت کی کہ وہ ہمیشہ سچ ہی بولیں، سچ کے علاوہ کچھ نہ بولیں۔ دیٹ ہیڈ اے ڈیپ، دیٹ اس چیز نے ہیڈ رکھا اے ڈیپ، ایک گہرا افیکٹ، اثر، آن پر چیفس ہارٹ، چیف کے ساتھ یہ دیکھیں اپوسٹروفی لگی ہوئی، چیف کا کی کے انسانوں کے ساتھ آتا ہے، جیسے مائی فادرز نیم، یہ فادر کے ساتھ ایس اپوسٹروفی نہیں لگاتے تو وہ غلط ہو جاتا ہے۔ آن چیفس ہارٹ، چیف کے دل پر، سردار کے دل پر، اینڈ ہی along with، اس نے کے ساتھ ساتھ یعنی ہمراہ، ہز کمپینینز، اپنے ساتھیوں کے ہمراہ، گیو اپ مین چھوڑ دینا، ترک کر دینا، ختم کر دینا، بس گیو اپ، ڈونٹ گیو اپ کہتے ہیں، مت چھوڑو، ختم مت کرو، تو اس نے گیو اپ، ختم کر دی۔ رابری، لوٹ مار، ڈاکو زنی، all of them became pious، all of them، ان میں سب کے سب became بن گئے، pious، وہ سب نیک بن گئے، وہ سب کے سب نیک بن گئے۔ دیکھیں یہ تھا سچ بولنے کا اثر۔ اب میں آپ کو اس کی اردو ترجمہ پڑھ لیتے ہیں، اگر یہی کہانی اردو میں آ جاتی ہے ٹیسٹ میں یا پیپر میں تو آپ لکھ سکتے ہیں، یہ شارٹ میں نیچے دیکھیں اسٹینڈرڈ میں بھی یہ ہم انشاءاللہ آگے پڑھیں گے۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ کم سن لڑکے تھے، ان کی والدہ نے انہیں کہا کہ علم حاصل کرنے کے لیے دوسرے ملکوں کا سفر کریں، انہوں نے ان کی قمیض میں 40 اشرفیاں سی دیں، انہوں نے انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی نصیحت کی۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ ایک قافلے کے ساتھ مل گئے اور قافلہ سفر کے لیے روانہ ہوا۔ جب قافلہ جنگل میں سے گزر رہا تھا تو ڈاکوؤں کا ایک گروہ قافلے پر حملہ آور ہوا اور انہیں اپنے قیمتی اسباب سے یعنی کہ سامان سے، مال سے محروم کر دیا۔ ایک ڈاکو حضرت شیخ عبد القادر جیلانی کے پاس آیا اور ان سے پوچھا کہ کیا ان کے پاس کچھ ہے، انہوں نے بتایا کہ ان کی قمیض میں کچھ اشرفیاں سلی ہوئی ہیں۔ وہ ڈاکو لڑکے کو اپنے سردار کے پاس لے گیا، سردار نے ان سے پوچھا کہ آپ نے اس بات سے انکار کیوں نہیں کیا، یعنی آپ نے جھوٹ کیوں نہیں بولا کہ آپ کے پاس اشرفیاں۔ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ نے جواب دیا کہ ان کی والدہ نے انہیں ہمیشہ سچ بولنے کی تلقین فرمائی تھی، اس بات کا سردار پر گہرا اثر ہوا، اس نے اپنے ساتھیوں کے ہمراہ لوٹ مار سے توبہ کر لی، وہ سب نیک بن گئے۔ اب اس میں مورل کیا ہے؟ ہر کہانی کا کوئی نہ کوئی اخلاقی سبق ہوتا ہے، اس میں ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں؟ یہ کیا ہے کہ آلویز اسپیک دا ٹروتھ، کہ ہمیشہ سچ بولو، نیور ٹیل اے لائی، کبھی جھوٹ نہ بولو، سیلف ریمرس از اے لائٹ ہارس ٹو رائٹ پاتھ، ندامت یعنی کہ شرمندگی صراط مستقیم کی طرف روشنی کا مینار ہے، جسے اسے ندامت ہوئی، شرمندگی ہوئی کہ میں تو غلط کام کر رہا ہوں، جھوٹ بول رہا ہوں، تو اچھا اس کے بعد آگے دیکھیں نمبر 4 پہ گڈ سم ٹائمز کمز آؤٹ آف ایول، ایول کہتے ہیں برائی کو، گڈ اچھائی یعنی اچھا کام، سم ٹائمز بعض اوقات، کمز آؤٹ باہر آتا ہے باہر، آف کا ایول یعنی برائی سے، بعض اوقات اچھائی برائی سے جنم لیتی ہے، یعنی اچھائی جو ہے وہ برا کام اگر یہ نہ کرتا شاید تو وہ اسے نصیحت ہی نہ پکڑتا، یعنی برے کام سے ہی جو ہے وہ بعض دفعہ آدمی اچھائی کی طرف چل کر آتا ہے۔ اور اس میں ایک اہم بات جو میں آپ کو بتا دوں، ایک تو یہ کہ نیچے ایک لنک میں نے دیا، آپ اسٹوری دیکھیں، وہ برٹش اسٹوری ہے، اس طرح کی میں کہانیاں سنتا رہتا ہوں، بچپن سے سن رہا ہوں، تو دیکھیں آپ کی اور ان کی انگلش میں کیا فرق ہے، آپ جو الفاظ بولتے ہیں وہ کس طرح، بہت ہی اچھا ہے، اچھی کہانی ہے، دا اسٹرینجر میری بہت فیوریٹ ہے۔ اس کے علاوہ سچ بولنا جو ہے یہ سب سے پہلی سنت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی، جو یہ ایک فارمولہ دیکھیں، جو بندہ سچا ہوگا وہ ایماندار بھی ہوگا، اس لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو صادق اور امین کہا جاتا تھا بچپن سے، یعنی ہم نے کیا کیا، پاکستان کے خاص طور پہ جو مسلمان ہیں اور انڈیا کے جو لوگ ہیں، خیر ان کو تو چھوڑیں، ہم اپنی بات کرتے ہیں، انہوں نے صرف ایک اگر سنت اپنا لیں سچ بولنے والی تو سارے معاملات ٹھیک ہو سکتے ہیں، یعنی اگر صرف سچ بولنے سے ہی آپ کیا کر سکتے ہیں، آپ کی ساری برائیاں ختم ہو جائے گی، ساری اچھائیاں آ جائیں گی، لیکن جو اصل سنت ہے، پہلی سنت سچ بولنے کی، وہ ہم نے چھوڑ لی، ہم نے کیا وہ دوسری جو باقی والی سیکنڈ تھرڈ پہ آتی ہیں وہ ہم نے اپنا لی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو صادق اور امین کیوں کہا جاتا تھا انہیں، یہ پہلی سنت ہے، اگر یہی اپنا لیں ہم تو ساری برائیاں دیکھیں، آپ کی ساری برائیاں، سارے غلط کام ختم ہو جائیں گے اور اچھائیاں ساری آنا شروع ہو جائیں گی ہمارے اندر۔ تو دیکھیں پھر خیر آگے جس کے بات کریں گے اس طرح کی انشاءاللہ۔
تو اگر یہ ویڈیو آپ کو اچھی لگے تو اس کو لائک کر دیجیے، اپنے دوستوں اور کلاس فیلو سے شیئر ضرور کیجیے، سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن ضرور پریس کیجیے۔ تو انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔ اگر آپ کو کوئی مسئلہ ہے، کچھ کہنا ہے، پوچھنا ہے تو ضرور کمنٹ کیجیے تاکہ مجھے پتہ چلے کہ آپ کو کچھ سمجھ میں آ رہا ہے یا نہیں آ رہا ہے، کیا پوچھنا چاہتے ہیں۔ تو تھینکس فار واچنگ، انشاءاللہ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں۔